کہ الحمدللہ جیسے میرے عمل تھے، اب آپ کو میری جو وظائف ہیں ان سے بھی بہت زیادہ محبت آپ نے ظاہر کی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں. اس کا آپ کی جو محبت ہے، چاہت ہے، اس کا بہت بہت شکریہ. اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے پسند کیا. آج جو میں آپ کو مطلب کہ عمل بتانے جا رہی ہوں تو اتنا لاجواب ہے. اللہ پاک، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے. یہ عمل اتنا بابرکت ہے کہ بہت سے لوگوں میں، جیسے کہ ہمارا تھوڑا بہت جو ہے سعودی عرب میں زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس وجہ سے تو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں پر اگر کوئی ہمیں وظائف دے بیماری کے بارے میں یا کوئی حاجات پوری کرنے کے بارے میں تو ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے. تو یقین مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یا رحمان کی تسبیح، یا رحمان، الرحمن، یا رحمان، یا رحمان کی تسبیح نکالیں. یقین مانیں کہ یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر حاجات کو پورا کرنے والا وظیفہ ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کاروباری مسئلہ ہو، کسی کے پاس جانا ہو، اور کبھی آپ کو امتحانوں کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی کاروبار میں آپ نے قدم رکھنا ہو، یقین مانیں ایک تسبیح آپ نے یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان کی پڑھ کر آپ وہ کام شروع کریں. کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں آپ کو ضرورت ہو اور ڈر لگتا ہو کہ یہ کام آیا ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو یقین مانیں کہ یہ عمل کریں. الحمدللہ الحمدللہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، لوگوں کو میں دیتی ہوں، لوگ الحمدللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. تو آپ بھی یا رحمان کی وظیفے کی جو ہے لوگوں کو بھی تلقین کریں، لوگوں کو بھی بتائیں. اس کے آداب، اس کی محبت، اس کی چاہت، یہ سب چیزیں آپ لوگوں میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے کتنے کرامات ہیں. یا رحمان کی تسبیح آپ کرتے رہیں اور منزلوں کو طے کرتے رہیں تو الحمدللہ کبھی بھی آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر جیسا کہ کوئی بچہ ہے بیمار ہے اور وہ تندرست نہیں ہوتا، یا وہ بچہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اثرات بھی ہو جاتے ہیں. اثرات کا مطلب ہوتا ہے جیسے ان کو سوکڑے کی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے ان کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس سے وہ تندرست ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا رحمان کا پانی دم کر کے آپ نے بچے کو پلانا ہے. گلے کے اندر یا رحمان کے مطلب کہ 11 مرتبہ لکھ کر، صرف کیا لکھنا ہے، یا رحمان لکھ کر آپ نے اس بچے کے گلے میں بس آپ نے ڈال دینا ہے. یقین مانیں کہ اس بچے کی جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں، یا تو وہ روتا ہو، مطلب کہ پریشان کرتا ہو، رات کو تنگ کرتا ہو، یا وہ چیختا چلاتا ہو، تو یقین مانیں جب فرشتے بچے کو چھیڑتے ہیں تب بچے مسکراتے ہیں، اور جب بچوں کو شیطان نظر آتے ہیں تو پھر وہ روتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے تو وہ روتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب فرشتے نظر آئیں تو بچے مسکراتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کے ننھے فرشتے کھیلتے ہیں. اور جب شیطان نظر آتا ہے، جب بچہ روتا ہے تب ان کو وہ شیطان بری بری شکلوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں آس پاس تو پھر نظر آتا ہے. ایک بات بتاؤں کہ بچوں کو شیطان کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ سنت سے بہت دور ہوتے ہیں. مائیں بے دھڑک بے چیزیں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ بچوں کو اپنے پاس لٹایا ہوتا ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، گانے سن رہی ہوتی ہیں، میسج کر رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا غلط کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شیطان کا غلبہ وہاں پر زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بچے جو ان سے ہیں روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اس چیز کو غور کریں، میں کہتی ہوں اس چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ہی ہمارے مسئلے ہیں. اب آپ حاجات کے بارے میں بات تو میں کر رہی تھی کہ حاجات کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہی. ایک بات غور کریں اس بات پر کہ آپ کے گھر میں کیا طریقے اختیار ہیں. کوئی ایک سنت چل رہی ہے آپ کے گھر میں، کیا طریقے سے وہاں پر کوئی ایسا سنت کا کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. آپ لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو رزق کی کمی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رزق کیوں کم ہوا؟ فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ
پیٹ کی بیماریاں کیوں لگتی ہیں، بخار کیوں ہوتے ہیں، تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھانا کھایا ہے؟ کبھی 3 مرتبہ کھانے کے دوران پانی پیا ہے؟ کبھی کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھایا ہے؟ یقین مانے ان چیزوں کو اپنائیں تو میں کہتی حاجات تو کیا، کسی چیز کی کمی بھی رہ گئی تو مجھے کہیے گا، رزق کی کمی رہ گئی تو مجھے کہیے گا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے مسائل پتہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں پہلے رزق تھا لیکن اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جیسے جیسے دور جدید آتا جاتا ہے، اولادیں اس دور کو دیکھ کر بدلتی جاتی ہیں، رزق خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے پاس بہت زیادہ رزق ہے وہ ایمان سے کیوں فارغ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس چیز کو غور سے سمجھیں اور سوچیں، تو رزق کی کیسے کمی ہوگی، اپنی حاجات کو کیسے پورا کروائیں گے آپ؟ تو یہ میرا آپ کو صرف ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں، اور رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی سی تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ یہ مسئلہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سب سے پیاری بات کے بعد، روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے رزق لکھا ہوا ہے، تم لوگ کچھ بھی نہ کرو، گھروں میں بیٹھ جاؤ تو رزق تمہارے پاس خود چل کر آئے گا۔ نہیں پتا ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، لیکن وہ شخص ایمان پر قائم ہو، اللہ پر توکل کرتا ہو، نمازی پرہیزی ہو، تو رزق اس کے گھر خود بخود چل کر آتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مجبور حال لوگ ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اجازت دیں، پورے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو بھی جو ہے آگے پہنچائیں، دور تک لائیں، کیونکہ یہ چینل میری پوری کوشش ہے کہ بہت اچھا اور بہت بلند بنے۔ تو آپ لوگ بھی اس میں میری ہیلپ کریں تاکہ یہ ایک بہت پیارا چینل بنے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔